إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا مسلمان بنایا ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا آسمانی کتابوں کا نزول کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنایا. درود و سلام و تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہمارے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا. معزز سامعین حاضرین جمعہ پردہ نشین ماں اور بہنوں خطبہ مسنونہ اور سورہ کاف کی تلاوت کے بعد میں نے سورہ نور کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی ہے. آیت نمبر غالباً 32 ہے.
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم ان لوگوں کا نکاح کر دو جو تمہاری ماتحت میں ہے. ان یکون فقراء، اگر وہ غریب ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کشادہ اور جاننے والا ہے. آیت سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں آج کے اس خطبے میں نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ دراصل جمعیت کی گزارش پر ہو رہی ہے. اور دیکھا جائے تو آج یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. نکاح جتنا آسان تھا، شریعت اسلامیہ میں جتنی آسانی سے نکاح ہو جایا کرتا تھا، آج ہم نے اس کو طرح طرح کے رسم و رواج سے اتنا مشکل بنا دیا کہ معاشرے کے سارے لوگ، سوائے ایسے جو چند لوگ ہوں گے جو بہت بڑے مالدار ہوں گے، ان کے علاوہ معاشرے کے تمام لوگ اس چیز سے پریشان ہیں. جبکہ اس کے تعلق سے حدیث کے اندر بتایا گیا کہ جب ایک بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کی آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. تو اس حدیث کے روح سے ہم کو یہ جاننی چاہیے کہ نکاح ایک انسانی زندگی ہی نہیں بلکہ یہ ایک عبادت ہے. جس طرح سے ہم دوسری عبادتیں کرتے ہیں اسی طرح سے نکاح بھی ایک عبادت ہے. لیکن یہ عبادت کب ہوگی؟ جب ہم اس کو عبادت کی طرح کریں گے، شریعت کی تعلیم کے مطابق کریں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق کریں گے. اور خاص کر کے ہمارے لیے جو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہمارا منبع، ہمارا مجمع یا ہماری کھوج قرآن اور حدیث میں ہی ہوتی ہے. ہم اپنے سارے مسائل کا حل قرآن اور حدیث کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آج کے اس دور میں نکاح یا شادی پہ اگر ایک نظر دوڑایا جائے، ایک نظر اگر ڈالی جائے، تو ہم خود سمجھ جائیں گے کہ اس میں ہم کتنی حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں اور کتنی چیز ہماری اپنی ملاوٹ ہے اس کے اندر. چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ غیروں کا دبدبہ ہے، غیروں کا اپنا ایک طور طریقہ ہے، ان کا ایک اپنا مذہب اور ان کا ایک طریقہ ہے. تو ہم نے اپنے طریقے کو چھوڑ کر، اپنی اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر دن بدن ان کے رواجوں کو ہم اپناتے جا رہے ہیں. آپ اگر موازنہ کریں گے اور غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے جیسے جیسے ان کے تقریبات میں یا ان کے اپنے طریقے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح سے ہم بھی اپنے گھروں کے تقریبات میں اضافہ ہی کرتے جا رہے ہیں. ہم اس چیز کی تلاش میں نہیں ہیں کہ یہ چیز شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. تو ان کو چھوڑ دیجئے، ان کا اپنا مذہب ہے، ان کی اپنی زندگی ہے، ان کا جینے کا طریقہ کچھ اور ہے. ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے ہر معاملات، ہمارا ہر کام، ہماری ہر چیزیں قرآن حدیث کے مطابق ہونی چاہیے. تبھی جا کر ہم ایک کامل مومن کہلانے کے حقدار رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی. اب 2-3 خطبے اس کے اوپر ہونے کے بعد ایک سوال آیا میرے پاس. سوال کرنے والے بھی یہیں کے ہیں اور بہت بڑی اچھی سوال انہوں نے کیا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لڑکے ہیں جو سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ لڑکی گھر والوں سے کچھ لینا نہیں چاہتے ہیں، لیکن جب ان کا رشتہ کہیں جاتا ہے تو لڑکی گھر والوں کی طرف سے طرح طرح کے مطالبات ہونے لگتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، کتنا کماتا ہے، اس کا بزنس کیا ہے یا کیا نوکری کرتا ہے، اس کا گھر اچھا ہے یا نہیں، اس کے پاس دولت ہے یا نہیں. یہ طرح طرح کے مطالبات کرتے ہیں. لہٰذا اس تعلق سے ایک حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ جب تمہارے پاس، یہ خاص کر کے لڑکی کے والدین سے، لڑکیوں کے گارجین سے یہ خطاب ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے، من ترضون دینہ، کہ تم اس کے دین سے راضی ہو، یعنی وہ لڑکا دیندار ہے، وخلقہ، اور اس کے اخلاق اچھے ہیں،
یعنی وہ بااخلاق لڑکا ہے، فزوجوہ، تو تم اپنے لڑکی کو اس سے نکاح کر دو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فساد پھیلا، زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا، وفساد عریض، اور بہت بڑے پیمانے پہ فساد ہو جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک دیندار لڑکے کا رشتہ ممکن ہے کہ مال کے اعتبار سے بہت اچھا نہ ہو، جب اس کا رشتہ کسی لڑکی کے گھر جاتا ہے اور لڑکی والے اگر اس وجہ سے اس کے رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے یا کوئی اچھا کاروبار نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نکاح نہ ہونے کی وجہ سے زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور چاروں طرف فساد پھیل جائیں گے، یعنی دینداروں کی یا دینداری کی اہمیت کم جائے گی۔ دنیا داری کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا جو فتنہ ہوگا وہ یہ ہے کہ دیندار لوگوں کے نظروں میں کمتر ہو جائیں گے، اور دنیا دار جو لوگ دولت کمانے کے پیچھے ہے، دین سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اخلاق ان کے اچھے نہ ہو لیکن ان کا دبدبہ یا وہ لوگوں کے نظروں میں بڑھ جائیں گے، تو یہ پہلا فساد ہوگا۔ اسی طرح سے دوسرے فساد یہ ہوں گے کہ گھر میں یعنی اگر جوان لڑکا یا لڑکی ہے تو اس سے جو برائیاں ہونے کا خدشہ ہے یا جو ڈر ہے یا جو برائی ہو جائے گی وہ بھی ایک طرح کا فتنہ و فساد ہے۔ لہٰذا تازہ ترین واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ آپ سب سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، خبروں پہ نظر رکھتے ہیں، دو مسلمان لڑکیاں بریلوی کے رہنے والے اتر پردیش کے، وہ دونوں غیر مسلم سے نکاح کر لیے اور اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا۔ اب اس کے پیچھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ چاہے ان کے اپنے ذاتی معاملات ہو یا وہ ان کا عشق کا معاملات ہو، کچھ بھی ہو جائے، لیکن آج اس طرح سے مرتد ہوتی جا رہی ہے، یعنی ہمارے ماحول میں یا ہمارے پاس پڑوس میں یا ہمارے ملک میں ہمارے مسلمان بہنیں مرتد ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا وجہ کہیں نہ کہیں ہم بھی بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر نکاح آسان ہوتا جو نبوی دور میں ہوا کرتا تھا تو یہ لڑکیاں یا ہماری بہنیں اس طرح سے مرتد نہیں ہوتی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو نبوی طریقے سے نکاحیں ہوئی ہے، آپ اس پہ ایک نظر دوڑائیے تو کتنا آسان تھا نکاح، اتنا آسان تھا کہ چند چیزوں سے نکاح ہو جایا کرتی تھی۔ اس میں کیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا رضامندی ہونا، لڑکی کی طرف سے گواہ ہونا، اس کا ولی ہونا، ایجاب و قبول ہونا اور مہر ادا کرنا، نکاح ہو گیا۔ اتنا ہی ہے نکاح کے اندر، اتنا آسان۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا ایمان کے طور پہ تعبیر کیا، فرمایا کہ اذا تزوج العبد، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ایک بندہ نکاح کرتا ہے تو استکمل نصف الدین، اس کے آدھے دین مکمل ہو گیا، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، باقی اور آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ تو گویا کہ نکاح کو اللہ کے رسول نے آدھا دین قرار دیا ہے، آدھا ایمان قرار دیا ہے، لیکن آج ہم جو اپنے کرتوت سے، اپنے رسم و رواج کی وجہ سے اتنا مشکل اس کو بنا دیا ہے کہ ایک غریب آدمی تو کیا، ایک امیر آدمی بھی اگر اس کے 2-3 لڑکیاں ہو جائیں گی تو اس کو یعنی رات کی نیند اس کے حرام ہو جاتی ہے شادی کی عمر میں پہنچنے کے بعد کہ ان لڑکیوں کی شادی کیسے کی جائے۔ اتنا مشکل بنا دیا ہم نے، حالانکہ یہ بالکل مشکل نہیں تھا۔ اگر ہم اس پہ عمل کرتے جو نبوی دور میں تھا، جو صحابہ کرام کے دور میں تھا، اس پہ عمل کرتے تو آج جو ہمارے بھائی ہیں یا آج جو ہمارے ہندو بھائی ہیں یا جو یہ ہمارے اس چیز کو دیکھ کر، یہ ہمارے اس سنت کو دیکھ کر ممکن ہے کہ اس سے متاثر ہوتے اور ہلکا بگوس اسلام ہو جاتے، یعنی اسلام قبول کر لیتے، لیکن ہم نے تو ان سے بھی زیادہ مشکل چیزوں کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ اگر ہم اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، اس نکاح کو آسان کرتے ہیں اور جو نبوی دور میں ہوا تھا اگر ویسے ہی اگر کرتے ہیں، اور یقیناً اس کے تعلق سے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگی میں ہم اس کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح سے نکاح کی ہے، کتنا آسان تھا۔ اس کے تعلق سے 1-2 واقعہ میں آپ کے سامنے مختصر سا بیان کر دے رہا ہوں،
اور خاص کر کے ان کے لیے جو لڑکی والے ہیں، یعنی وہ اپنے لڑکی کے نکاح کے لیے ایسے لڑکے کی تلاش میں رہتے ہیں جو بہت سٹینڈرڈ ہو، جس کے بزنس بڑے ہو، جو مالدار ہو، جو گاڑی بنگلے والے ہو، ان کی تلاش کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کا عمر گزرتا چلا جاتا ہے، اس سے برائی ہوتی رہتی ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ اس کے بعد دراصل نکاح ایک برکت کا ذریعہ ہے، نکاح کو برکت کا ذریعہ بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر رہا اس کے اندر بھی وہی کہا گیا، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہے، فقیر سے مراد اگر وہ غریب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو مالدار کر دے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نکاح سے پہلے اس چیز کی تلاش کرتے ہیں، جبکہ ہونی چاہیے کہ دینداری کے بنیاد پہ نکاح ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر دے گا۔ چنانچہ اس واقعے میں یا اس تعلق سے تو صحابی جو غالباً حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ ہے، ان کا نام ہے، ایک انصاری صحابی ہے، یہ بڑے غریب تھے، پھٹے پرانے پہ زندگی گزرتی تھی، یہ اللہ کے رسول کے مجلس میں آتے تھے اور دین کی باتیں سیکھتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا جلیبیب الا تتجوز، اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں تو غریب ہوں، مجھ جیسے فقیر کو کون اپنے بیٹی دینا چاہے گا؟ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا اور وہ صحابی تینوں مرتبہ یہی جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرماتے ہیں کہ فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان کو کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سلام کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابی جاتے ہیں، جانے کے بعد ان کو سلام کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس کو سلام سناتے ہیں۔ وہ صحابی وہ گھر والے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ان سے کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دے۔ جب انہوں نے یہ پیغام ان کو دیا تو لڑکی کے والد صاحب گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تھوڑا مشورہ کر لیتا ہوں، لڑکی کے والدہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ لڑکی کے والدہ سے پوچھتے ہیں تو لڑکی کی والدہ کہتی ہے کہ یہ تو ایک غریب آدمی ہے، یہ ایک اجنبی کی طرح ہے، اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم کیسے اپنی بیٹی اس کو دے دیتے ہیں۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ابھی انکار کرنے والے تھے کہ ان کی لڑکی دیندار تھی، وہ سنتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کے پیغام کو آپ لوگ ٹھکرا رہے ہیں، ہمیں یہ منظور ہے، یہ رشتہ ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ ان کے نکاح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں جو روایت بیان کیے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اس دعا سے ان کے گھر میں اتنے فراوانی ہو گئی، اتنے اللہ نے ان کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا کہ کہا جاتا ہے کہ انصاری عورتوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی یہ عورت ہو گئی۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر غربت ہے، فقیری ہے تو اللہ تعالیٰ مالدار کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شادی ہمارے شادی کی طرح ہونی چاہیے، نبوی دور کے مطابق ہونی چاہیے، قرآن حدیث کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ہم ان لوگوں کے لیے بھی ایک واقعہ سے عبرت حاصل کرتے ہیں جو لوگ معاشرے کے اندر مالدار ہے اور دراصل یہ فتنہ و فساد کا بڑا ذریعہ یہ مالدار لوگ بنتے ہیں۔ ان کے پاس تھوڑے سے پیسہ ہوتا ہے تو یہ اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، دکھاوا شہرت ان کے اندر آ جاتی ہے اور اپنے دل کے ارمان کو پورا کرنے کے لیے قرآن حدیث کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ مالدار لوگ دراصل معاشرے کے گویا بہت سارے ایسے ہیں کہ معاشرے کے فتنہ فساد کا ذریعہ بنتے ہیں، الا یہ کہ کچھ ایسے ہو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ورنہ اکثریت ایسی ہوتی ہے۔ ان کے لیے بھی میں ایک واقعہ آپ کے سامنے مختصر بیان کرنا ہوں، بہت مشہور واقعہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے تعلق سے ایک مہاجر صحابی تھے، ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، اتنے مالدار تھے کہ راوی کہتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک راوی کے مطابق ان کی زندگی میں انہوں نے 32,000 غلام آزاد کیے۔ یہ اتنے بڑے اتنے مالدار صحابی تھے۔ جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو اللہ کے رسول مدینے کے سرزمین میں موجود رہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ وہ آتے ہیں، اللہ کے رسول سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کپڑے میں زردی یا خوشبو وغیرہ کو محسوس کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا۔
آپ سوچ کر دیکھیے کہ آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، وہ رشتہ دار ہے، وہ ہے، مجھ سے اس سے محبت ہے یا مجھ سے اس سے انسیت ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، کرتے کرتے ایک بہت بڑا جمگھٹا جمع کر لیتے ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھیے ایک صحابی کی محبت اللہ کے رسول سے کیسی تھی کہ ہماری آج محبت تو اپنے والدین سے بھی اتنی نہیں ہو سکتی ہے جتنا وہ صحابی اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ نکاح انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، ایک عبادت ہے، اس کو انہوں نے کر لیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اور بشارت کہ تم ولیمہ کرو، گرچہ ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول ان کو بھی دعا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ جتنی مالدار سے کہیں زیادہ اس سے مالداری آ گئی، اور اللہ نے ان کی اتنی برکتیں دی کہ کہا جاتا ہے کہ جس چیز میں وہ ہاتھ ڈالتے تھے گویا کہ ان کو نفع ہی نفع ہوتا تھا۔ تو یہ میں دعا کیا اس لیے سنایا کہ جو لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ایک دیندار یا ایک دیندار لڑکے سے اپنے لڑکیوں کو دینے کے لیے ڈرتے ہیں کہ یہ تو خود ہی کلاس ہے یا یہ تو خود ہی غریب ہے، یہ میرے بیٹی کو کھلائے گا کیا، تو یہ سراسر وہ حدیث کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ سوال کرتا ہے، فرمایا کہ ان کا نفی یعنی اگر یہ چیز ان کے اندر پائی جائے کہ وہ غربت ہے یا اس کے زندگی غربت میں گزر رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا کہ اگر تم اس کے اخلاق سے متاثر ہو، اگر اس کے دین سے راضی ہو، تو پھر تمہیں کسی چیز کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے بیٹی کو اس سے نکاح میں دے دو۔ تو اس طرح سے آج ہم نے معاشرے کو بالکل عجیب سے بنا کے رکھ دیا ہے، اور خاص کر کے یہ نکاح کے تعلق سے تو یہ تو ہم سب اپنی ارمانوں کو پورا کرتے ہیں اس میں، اور امیر جب اپنے ارمان کو پورا کرتا ہے تو غریب بیچارہ اسی ارمان کی وجہ سے وہ دبتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ خودکشی کے معاملات آ جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں، کہیں نہ کہیں ہم بھی مجرم ہیں اس کے تعلق سے کہ ہم نے معاشرے کو کیا کر کے رکھ دیا ہے، ہم نے سنت نبوی کو کیا کر کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم اس طرح سے پریشان ہیں۔ آج لوگ اپنی امیری کا دعویٰ پیش کرتے ہیں، اور ایک نظر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فتنہ فساد یا جو معاشرہ ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، یا یہ جو شادی اور نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ لہٰذا میں ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو نکاح کرنے والے ہیں، آپ ذرا سا غور سے سنیے اور اپنے دل کے اندر یہ تہیہ کیجئے، مضبوط ارادہ کیجئے، معاشرے سے ٹکرا جانے کا آپ کے اندر ہمت و عزمت ہونی چاہیے۔ آپ اس طرح سے کیجئے کہ حدیث کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، عریانیت نہیں ہونی چاہیے، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ جو معاشرے کے اندر غلط سلط رسم و رواج آ گیا ہے، آپ اس کو ٹھکراتے ہوئے، اس کو الگ تھلگ کرتے ہوئے خالص سنت کے مطابق نکاح کیجئے۔ اللہ سے پوری امید رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نکاح میں ضرور برکت دے گا۔ اتنی ایمان کے ساتھ، اتنی یقین کے ساتھ آپ کیجئے، یقین مانیے گا آپ کی شادیوں میں نکاح میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو خیر، رسم و رواج کے تعلق سے جو شادی کا اگر ہم ایک نظر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا آسان ہے، آسان اس شکل میں ہے کہ ایک لڑکے کو اگر ایک لڑکی یا نکاح کرنے کا اگر اس کو اس کی خواہش ہوئی تو وہ اس کو ایک نظر دیکھ لے، اگر وہ دیکھ لیتا ہے تو اس کے آگے کے سارے مرحلے ختم ہو جائیں گے۔ جو منگنی کا رسم ہم نے نکال کے رکھا ہے، یہ منگنی کا کیا رسم ہے یا کیا چیز ہے منگنی؟ یہ منگنی دراصل ایک نسبت کا نام ہے۔ اس منگنی کو ہم نے شادی سے بھی بڑھا دیا ہے۔ ہوتا کیا ہے اس میں کہ لوگ جاتے ہیں، جا کے وہاں پہ عورت مرد کا خلط ملط ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، وہ لڑکی کا کون محرم ہے کون غیر محرم ہے اس میں کوئی لحاظ نہیں کرتے، اور جاتے ہیں اور سب بالکل وہاں پہ اسی طرح سے ہو کے ایک منگنی کا رسم دیتے ہیں۔ کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر یہ۔ اگر ایک لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی، اگر اس کو دیکھ لے یا اس کے گھر والے اس سے راضی ہو جائے تو نکاح کے لیے وہ وقت مقرر کر دے، اتنا ہی ہے۔ اس سے پہلے ہم کتنا خلفشار کرتے ہیں، کتنی رسموں کو ہم پورا کرتے ہیں، اور آپ اگر دیکھیں گے تو یہ سارے رسم و رواج غیروں کا ہے جو ہم نے ان کو اپنا لیا ہے۔ غیروں کا رسم و رواج کو اپناتے اپناتے آج ہم اس طرح سے پریشان ہیں۔ لہذا منگنی کا کوئی تصور یا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہم بچ جائیں گے اس سے تو بہت سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اسی طرح سے بارات کے سلسلے میں اب یہ یعنی ایک ساری باتیں تو یہاں پہ کہنے کا وقت نہیں ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے کہہ دے رہا ہوں کہ جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، ہم نے اس کو بڑا مشکل بنا لیا۔
ہاں ضرورت کے تحت اگر وقتی طور پہ کوئی ضرورت پڑی تو الگ بات ہے، ورنہ جو ہم مشکل ترین بناتے جا رہے ہیں اس میں سے ایک بارات بھی ہے۔ خیر آپ کے یہاں اس کا رواج کم ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو سرے سے ختم کرنی چاہیے۔ لڑکا ہے اس کے ساتھ 2-4 سرپرست گئے، نکاح کر کے لے آیا، کتنا خوبصورت ماحول ہوگا، کتنا آسان ہو جائے گا لڑکی والوں کے لیے۔ لڑکی والے آدھی پریشان باراتیوں کے پیچھے رہتے ہیں کہ ان کے کھانے پینے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ان کو تھوڑا سا خرابی نہیں ہونی چاہیے، ان کے اندر عزت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ عزت میں کمی ہو گئی، کھانے میں کوئی قسم کی غلطی ہو گئی یا کوئی خرابی آ گئی تو بوال مچ جائے گا کہ ہمارے مہمانوں کی آپ کی عزت نہیں کیا۔ حالانکہ سوچنی چاہیے کہ وہ تو مہمان لڑکے کا ہے، لڑکی کا کہاں ہے، لہٰذا لڑکے کو کھلانی چاہیے، ولیمہ میں اس کی جتنی قدر کرے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بارات لے کے جاتے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آسان بنانا چاہیں گے تو آسان بن جائے گا۔ اسی طرح سے لڑکی کے گھر میں دعوت کے تعلق سے اس کو حرام تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، جو ہم نے بنا لیا ہے، ایک بہت بڑا مجمع کو جمع کرنا، بہت بڑی بھیڑ کو جمع کرنا، اس لحاظ سے بہت سارے علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ لڑکی کے گھر میں دعوت کھانا جائز نہیں ہے۔ حرام تو ہم نہیں کہہ سکتے، حرام حلال کا فتویٰ الگ ہے، لیکن درست اور غیر درست ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو شکل ہم نے اختیار کر لیا، اور اس کی دلیل یہاں سے ملتی ہے کہ لڑکی کے گھر میں اسلام نے 1 روپے کا بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ لڑکی کے گھر میں شادی کے لیے لڑکی کے والدین کے اوپر اسلام نے کوئی قسم کی بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ جب اسلام نے بوجھ نہیں ڈالا ہے تو ہم ان کو بوجھ ڈال رہے ہیں، یعنی غلط، یہ بھی غیروں کا رسم و رواج ہے۔ غیروں کا رسم و رواج کی وجہ سے آج ہم یہ کرتے ہیں کہ لڑکی کے گھر بہت بڑا مجمع جمع کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ یہاں جانا ہے، یا اس طرح سے نہ کریں گے تو دنیا ہمیں کیا کہے گی۔ آج یہ جملہ کہ ہم یعنی دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچتے سوچتے ہمارے دل میں لاتے لاتے ہم نے یہ بھول گیا اللہ اس کے رسول کیا کہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کیا کہیں گے اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا اگر ہم کر سکتے ہیں اور کم کرنا اگر چاہتے ہیں تو یقیناً ہم کر سکتے ہیں کہ لڑکی کے گھر میں یعنی جو ان کے اپنے رشتہ دار ہے، بہت قریبی رشتہ دار ہے، رشتہ دار کہے تو پوری بستی ہو جاتی ہے، لیکن بہت قریبی رشتہ دار ہے، ان کو وہ اپنا بلا لے، ان کو جمع کرے، گاؤں بستی کے سارے لوگوں کو بلا کر بھیڑ کرنا اور اکٹھا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس سے جو برائیاں جنم لیتی ہے، جو بے حیائی، جو بے پردگی جنم لیتی ہے، وہ آپ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے اگر بستی میں ایک شادی ہو رہی ہے تو آپ چاروں طرف دیکھیں گے کہ لوگ بھیڑ کے بھیڑ ہے، عورتوں کی ریل پیل ہے، اور ایسا تو لگتا ہے کہ شادیوں میں خاص کر کے عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ سب نہ ہو، لیکن بہت ایسے ہیں کہ ان کے لیے گویا کہ اس دن پردہ کرنا درست نہیں ہے، یا ایسا نازل ہو گیا ہے کہ وہ بے پردہ رہ سکتی ہے۔ بہت سارے آپ لڑکیوں کو دیکھیں گے، جوان لڑکیوں کو بال پھیلائے ہوئے گھومتے رہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ معاشرے سے دور ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اتنا بے پردگی جب عام ہو جائے تو برائیاں خود بخود جنم لینا شروع کر دے گی۔ لہٰذا ان کو ڈرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور پردے میں رہنی چاہیے۔ شادی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ عبادت ہے، ہم ایک عبادت کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس میں بے حیائی کا بہت بڑا بے حیائی بے پردگی کا ایک وہ چاروں طرف آپ وہی چیز دیکھیں گے۔ لہٰذا اس چیز کو روکنی چاہیے۔ تو اس کے روکنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ لڑکی والے صرف اپنے گھر والوں کو بلائے، اپنے قریب والے کو جو بہت قریبی رشتہ دار ہے اس کے اپنے رشتہ داروں کو جمع کرے اور سادے سیدھے انداز سے نکاح کر کے لڑکی کو رخصت کر دے۔ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لڑکیوں کے گھر میں دعوت جانے سے پرہیز کریں، کیونکہ ہم جب جا رہے ہیں تو وہ لوگ بلا رہے ہیں۔ ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے، لیکن پرہیز کریں۔ معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی جا رہی ہے، بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے، اور اب تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جیسے جیسے غیروں کے اندر رسم و رواج بڑھتا جا رہا، ہم بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے الگ الگ اسٹال لگا دیتے ہیں۔ کوئی آئس کریم کا اسٹال لگا ہوا ہے، کہیں گپ چپ کا لگا ہوا ہے، کہیں اور چائے کی لگی ہوئی ہے، اور مزید اور بھی زیادہ جمگھٹا دیر تک رہے۔ کیا بنا دیا ہم نے اسلام کو؟ کیسی تعلیم تھی اسلام؟ کتنا خوبصورت اسلام کی تعلیمات ہے۔ اگر ہم نکاح کو سادگی کر دیتے ہیں، سادے انداز میں اگر نکاح کرنے کے لیے اگر ہم تہیا کر لیتے ہیں، تو ہمارے جو برادران وطن ہیں، جو غیر مسلم حضرات ہیں، وہ ہماری نکاح کے طریقوں کو دیکھ کر اسلام سے متاثر ہو جائیں گے کہ ان کے یہاں لڑکیوں کی شادی میں اتنی آسانی ہوتی ہے تو اسلام کتنا اچھا مذہب ہوگا۔ وہ خود بخود آ کر مطالعہ کریں گے، اور اللہ ہو سکے تو ان کو ہدایت بھی دے دے گا۔ لیکن آج ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔
لہٰذا میرے بھائیوں سوچنے کی ہے، آپ غور کیجئے، ہم خطبے سے آپ کو بتا سکتے ہیں، یہاں پہ جماعت و جمعیت کے لوگ بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، ان کے اوپر بھی یہ بنتا ہے کہ وہ معاشرے سے برائیاں کیسے دور ہو، کیسے برائیاں دور ہو جائے، اس تعلق سے وہ بیٹھے بات کرے اور غور و فکر کرے۔ میں نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، لیکن اپنے معاشرے کو پاک بنانی چاہیے، اپنے معاشرے کو صاف ستھرا بنانی چاہیے، بے حیائی بے پردگی کا روک لگنی چاہیے، ورنہ فتنہ فساد پھیلتا جائے گا۔ اب رہی بات کہ لڑکیوں کی دعوت سے، تو قطع نظر اس سے ہمیں بچنی چاہیے اور بھیڑ نہیں کرنی چاہیے۔ اس تعلق سے ہم عالم علماء سے جب بات کرتے ہیں تو انہوں نے بڑے اچھے سجیشن دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ کہنے کا موقع نہیں ہے یا وقت نہیں ہے، ورنہ وہ سجیشن سے اگر ہم عمل کریں گے تو یقین مانیے کہ بہت آسانی کے ساتھ یہ نکاح ہو جائے گی۔ اب رہی بات کہ دعوت ولیمہ، تو دعوت ولیمہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کا یہ اللہ کے رسول نے بھی کیا، صحابہ کرام کو بھی کہا اور ہمیں بھی کہا ہے کرنے کے لیے۔ اور دعوت دراصل ولیمے کی ہی دعوت ہے، یہ دعوت قبول بھی کرنی چاہیے۔ لیکن آج کا معاشرہ جیسا ہو گیا ہے، یا دعوتوں کا جو طریقہ ہے پھر وہی سلسلہ آ جاتا ہے بے حیائی اور بے پردگی کا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس دن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے، بلکہ پتہ چلا کہ کچھ عورتیں جو جن کے گھر میں تقریبات ہوتے رہتے ہیں، خاص کر کے ان کے گھر کی عورتیں اتنا بے پردہ ہو جاتی ہیں کہ ان کو پردے کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، لہٰذا اس چیز سے بچنی چاہیے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس قدر ہم جمگھٹا کرتے ہیں، جتنے لوگوں کو اب وہیں پہ مرد ہیں، وہیں تھوڑی سی دوری پہ عورتیں ہیں، وہیں راستے آنے جانے کا ہے، اتنی بے پردگی اور اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اب تو ولیمے کی دعوت میں بھی شریک نہیں کرنے کے لیے جی چاہتا ہے۔ کیسے کرے گا آدمی؟ چاروں طرف دیکھیں گے تو عورتوں کا جمگھٹا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لہٰذا جب عورتیں بے پردہ ہو گئی تو مردوں کو پردے میں آ جانی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے احتراز کرنی چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے، ایسا ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہ طریقہ نہیں ہے دعوت کا۔ آپ جتنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں بلا لیجیے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات کا دھجیاں اڑاتے رہے، بے پردگی بے حیائی عام ہوتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ ہمارے مہمان ہیں، ایسا کیسا ہے؟ اسلام ایک خالص مذہب ہے، اور جو لوگ مالدار ہیں، جو پیسے والے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ اگر مالدار ہیں تو آپ کے پیسے آپ کو مبارک ہو، لیکن اس پیسے سے آپ اسلامی تعلیمات کو پس پشت نہیں ڈال سکتے ہیں، اسلامی تعلیمات کا دھجیہ نہیں اڑا سکتے ہیں، ورنہ کل قیامت کے دن بہت سخت باز پرس ہوگی۔ لہٰذا اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، مالدار بنایا ہے، تو یہ آرام شناک جگہ پہ خرچ نہ کر کے، اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم پیسے کو خرچ کہاں کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہاں خرچ کریں گے۔ آپ کے اسی مسجد کے بالائی منزل میں ایک مکتب کے نام سے چلتا ہے، آپ سب جانتے ہوں گے۔ چند نوجوان اللہ نے ان کو اس بات کی توفیق دی کہ ہمارے قوم کے اور ننھے منھے بچے جو توحید سے دور ہیں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو سیرت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، عقیدہ توحید معلوم نہیں ہے، ان کو جمع کر کے چلیے ہم ان کے لیے کچھ کریں، اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کے اندر استقامت عطا کرے تاکہ اس کام کو آگے پہنچائے، لیکن اس کے لیے فنڈنگ چاہیے، پیسے چاہیے۔ میں مالداروں سے گزارش کروں گا، آپ کے پاس پیسہ ہے تو دیجئے، ان کو مٹھی بند کر کے دیجئے کہ لیجئے اس پیسے کو خرچ کیجئے، آپ کا پیسے کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوگا، زندگی بھر آپ کو صدقہ جاریہ کے طور پہ ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک وہ بچہ قرآن پڑھتا رہے گا، وہ بچہ جتنے لوگوں کو قرآن پڑھائے گا، جتنے لوگوں کو عقیدہ سکھائے گا، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو آپ اگر پیسہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں مل رہی تو آپ ان چیزوں کو دیکھیے۔ بہرحال ہمیں اس چیز سے بچنا پڑے گا کہ جو بے پردگی وغیرہ عریانیت جو عام ہو گئی ہے، اور گھر کے اندر کے رسم جو شادی کے درمیان کیا جاتا ہے، عورتیں کرتی ہے اس کو، بہت سارے ایسے غلط سلط کے رسم و رواج ہے جس کو معاشرے سے دور کرنی چاہیے۔ اب اس تعلق سے بہت باتیں نہ کہہ کر میں ان خواتین سے گزارش کروں گا کہ آپ گھر کے اندر جو بھی رسم و رواج کرتے ہیں، مردوں کو ہوا بھی نہیں لگتی، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، وہ اس رسم و رواج کو کر گزرتے ہیں، تو میں آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں آپ پہلے دیکھیے کہ وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے، کیا وہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے، کیا اسلامی تعلیمات میں وہ چیز ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈرنی چاہیے۔ آج کتنی طرح کے رسم و رواج، ہلدی کا رسم و رواج، مہندی کا رسم و رواج، تو یہ ایک لڑکی کے لیے خوبصورتی کے لیے
کچھ حد تک درست ہے، لیکن جو رسم و رواج کرتے ہیں اس کے لیے مخصوص کرتے ہیں، اس کے سے مخصوص کپڑے پہنتے ہیں، مخصوص جگہ کو متعین کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اس کو لگا رہا ہے، وہ اس کو لگا رہا ہے، یہ ساری چیزیں اندر کی باتیں ہمیں زیادہ معلوم نہیں ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ رسم رواج شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، اگر شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، اگر شریعت میں گنجائش ہے تو کیجئے، منع نہیں ہے۔ لہٰذا بہت ساری باتیں ہیں، اسی طرح سے کپڑوں کے تعلق سے، کپڑا تو ایک عذاب بن گیا ہے ہمارے لیے، کپڑا شادی کا ہے تو کپڑے ہی کا اثر ہوتا ہے، اتنے کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے کہ دکان کھل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی، یہی ساری چیزیں بوجھ ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں بوجھ ہو گئی ہے آج ہمارے لیے، غریبوں کے اوپر بہت بڑا یہ بوجھ ہے، امیر تو کر جاتے ہیں، غریب بیچارے پچھتاتے رہتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں معاشرہ کو پاک کرنا پڑے گا۔ آخری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر ہم سنت کے مطابق شادی کرتے ہیں، ہماری نکاحیں، ہماری تقریبات اگر سنت کے مطابق ہوگی تو یقیناً اللہ پہ اس بات کو امید رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح پہ برکت دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، سارے رسم و رواج کو ادا کرتے کرتے ایسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد برکت ڈھونڈتے ہیں، تو برکت کہاں سے آئے گی جب ہم نے دنیا بھر کے غیر چیزوں کو اپنا لیا ہے، جس کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنا لیا، برکت بھی تلاش کرتے ہیں، گھروں میں برکت نہیں، شادی کے 4 دن کے بعد انبن شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ کوئی گھر اس سے بچا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں کو پیچھے دیکھیے آپ، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم نے جو نکاح کر کے آیا کتنا سنت کے مطابق کیا ہے، نہیں کیے تو گھر میں ایسا ہی ہوگا اور پوری زندگی ایسا ہوتا رہے گا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکت ہو، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی جانب سے برکتیں نازل ہو، تو یقیناً آپ کو اور ہم سب کو مل کر معاشرے سے اس چیز کو دور کرنا پڑے گا۔ اگر ہم کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے بہت فائدہ مند کی چیز ہے۔ میں اس چیز کا یعنی یقین رکھتا ہوں، یا اس چیز کے تعلق سے میں ضرور ان پہ امید رکھتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں پہ معاشرے کے اچھے لوگ، سارے لوگ اچھے ہیں الحمدللہ، لیکن جو لوگ ذمہ دار حضرات ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو درد رکھتے ہیں، ان تمام کو اکٹھا ہو کے ان چیزوں کے تعلق سے باتیں کرنی چاہیے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نبوی مطابق نکاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ضرور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہو کر رہے گا۔ بہرحال بہت ساری باتیں تھی، چھوٹ گئی، وقت بھی ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم اس پہ غور کر کے اگر عمل کرنا شروع کر دیں گے، رسم و رواج کو مٹانا شروع کر دیں گے تو یقیناً ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی زندگی کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو حالت ایمان پر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔